جی السلام علیکم، میں ہوں نیاز احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں رائل نیوز۔ رائل نیوز کے پروگرام اویئرنیس میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم جس شخصیت کے پاس بیٹھے ہیں وہ کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، نیشنل کونسل فار طب کے صدر ہیں جی ہمارے ساتھ۔ آئیں جی ان سے بات کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ کونسل کس طرح سے کام کر رہی ہے۔ السلام علیکم جی۔ جی وعلیکم جی سلیم صاحب کیسے آپ؟ اچھا سلیم صاحب یہ بتائیے گا کہ نیشنل کونسل فار طب کا تھوڑا سا آپ انٹروڈیوس کرا دیں، تعارف کروا دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ جی۔ نیشنل کونسل فار طب جو ہے یہ یونانی آیورویدک اینڈ ہومیوپیتھک پریکٹیشنر ایکٹ 1965 اس کے تحت ایک ادارہ ہے جو قائم کیا گیا، اور یہ 1965 سے کونسل کا جو کام شروع ہوا، اور اس قانون کے تحت باقاعدہ اطباء کو پاکستان میں بطور معالج تسلیم کیا گیا، اور اطباء کے جو معاملات ہیں، جو ایجوکیشن ہے، رجسٹریشن ہے، ریسرچ ہے، وہ نیشنل کونسل فار طب کے دائرہ کار میں آتی ہے۔ اور یہ جو کہ وفاقی ادارہ ہے، یہ منسٹری آف ہیلتھ جو موجودہ نیشنل ہیلتھ سروسز ریگولیشن اینڈ کوآرڈینیشن اس منسٹری کے انڈر یہ کام کرتی ہے۔ اور اس وقت جو ہے پورے پاکستان میں جو طبیہ کالجز ہیں، یونیورسٹیز میں جو طب کی تعلیم دی جا رہی ہے، ان کے معاملات کو ریگولیٹ کرتی ہے یہ ادارہ۔ جی ٹھیک ہو گیا۔ تو سر اس کے شعبہ جات کتنے ہیں ٹوٹل، اور آپ کون کون سے ڈپلوما جات یا کورسز وغیرہ کروا رہے ہیں؟ یہ دو قسم کے ہم کورسز نیشنل کونسل فار طب کے جو زیر نگرانی ہوتے ہیں۔ ایک ڈپلوما کورس ہے جس کی ایلیجیبلٹی میٹرک سائنس ہے۔ میٹرک سائنس کے بعد 4 سال کا ایک ڈپلوما کورس ہے جو 1965 سے اب تک ہو رہا ہے۔ پھر یہ پاکستان کے عوام کا اور سب کا دیرینہ مطالبہ تھا کہ اس کی ایجوکیشن کو اپ گریڈ کیا جائے، تو پھر 1995 سے ایف ایس سی پری میڈیکل کی بنیاد پر ڈگری کورس کا اجرا کیا گیا جو 5 سال کا ہے، اور بالکل ایم بی بی ایس کے ایکویلنٹ، جس طرح ایم بی بی ایس کروایا جاتا ہے اسی طرح بی ای ایم ایس بیچلر آف ایسٹرن میڈیسن اینڈ سرجری، وہ طب یونانی کا ہی ایک ڈگری کورس ہے، 5 سال کا کورس، اور 1 سال کی ہاؤس جاب کے بعد پھر ان کو نیشنل کونسل فار طب رجسٹر کرتی ہے۔ جی ٹھیک ہے۔ جو آپ نے ڈپلومے کے بارے میں بتایا، اس ڈپلومے کا نام کیا ہے، اس کا کرائٹیریا کیا ہے؟ جی فاضل الطب والجراحت ڈپلوما ہے، ایجوکیشن ہے، یہ 4 سال کی ایجوکیشن ہوتی ہے، اور اس کا کرائٹیریا میں نے پہلی بار کی کہ میٹرک سائنس کے ساتھ اسٹوڈنٹ داخل ہوتے ہیں میٹرک سائنس کوالیفائی کرنے کے بعد، اور 4 سال کے ہر سال کا نیشنل کونسل فار طب کے زیر اہتمام ایگزام ہوتے ہیں۔ پھر 4 سال کے ایگزام کے بعد ان کی 6 ماہ کی ہاؤس جاب ہوتی ہے جو کسی بھی سینئر طبیب کے زیر نگرانی انہیں کام کرنا ہوتا ہے، اور اس انٹرنشپ کے بعد پھر ان کو نیشنل کونسل فار طب رائٹ ٹو پریکٹس ایک رجسٹریشن جاری کرتی ہے۔ ٹھیک ہے سر، جو فاضل ہو کے نکلتے ہیں آپ کے ادارے سے، جو اطباء حضرات ہوتے ہیں، ان کو آپ کس طرح کونسل ان کو کس طرح سے ان کو بینیفٹ دیتی ہیں، ان کی بیک سپورٹ کرتی ہے؟ بالکل، ایک تو یہ ہے کہ نیشنل کونسل فار طب جب اپنے اطباء کو جو کوالیفائڈ اطباء ہوتے ہیں ان کو رجسٹرڈ کرتی ہے، تو ہمارے جس قانون کے تحت یہ کونسل وجود میں آئی ہے، وہی قانون جو ہے وہ اطباء کو پریکٹس کے رائٹ دیتی ہے۔ وہ جو پریویلیجز ہیں، وہ جو حقوق ہیں اطباء کے، وہ بھی ایکٹ میں لکھے گئے ہوئے ہیں، تو اس حق کے تحت اطباء کسی بھی جگہ ملازمت کر سکتے ہیں، اپنا کلینک یا مطب یا شفا خانہ چلا سکتے ہیں، اور یہ پاکستان میں 3 طریقہ علاج ہیں جن کے کوالیفائڈ رجسٹرڈ پریکٹیشنر کو پرسکرپشن کا حق ہے۔ اس میں ایک طب یونانی کے جو فاضل طب والجراحت یا بی ایم ایس کے جو گریجویٹ ہوتے ہیں، رجسٹریشن حاصل کرنے کے بعد وہ نسخہ مریض کو تجویز کر سکتے ہیں، وہ سرکاری ملازمتوں بھی آ سکتے ہیں، پرائیویٹ ملازمت بھی کر سکتے ہیں، تو یہ ان کے حقوق ہیں جو نیشنل کونسل فار طب سے رجسٹر ہونے کے بعد انہیں ملتے ہیں۔ اور جہاں اطباء کو ان کے حقوق کے حوالے سے مسائل آتے ہیں تو نیشنل کونسل فار طب ان کو پروٹیکٹ بھی کرتی ہے۔ تو سر آپ نے یہ اطباء کے لیے آپ نے سرکاری جابس کا کہا، تو یہ سر یہ کہاں پہ فٹ ہوتے ہیں، ان کی کون سی جاب لگتی ہے؟ آیا کہ وہ کسی سرکاری ہاسپٹل میں ایڈجسٹ ہوتے ہیں؟ اگر وہ ظاہر سی بات ہے پریکٹس کر رہے ہیں تو سرکاری ہاسپٹل میں ایز اے کس جاب پہ جائیں گے وہ؟ جی یہ جو ڈپلوما ہولڈر ہمارے اطباء ہیں جو میٹرک سائنس کے ساتھ 4 سال کا کورس کیا ہے، ان کے 15ویں اسکیل کی پنجاب میں اور 16ویں اسکیل میں خیبر پختونخوا میں، اور اسی طرح سندھ میں بھی
3 صوبوں میں جو سرکاری ہسپتال ہیں جو DHQ THQ لیول کے ہاسپٹلز ہیں یا RHCs اور لاہور میں وفاق کے جو کچھ ڈسپینسریز ہیں اس میں اور اس طرح فیصل آباد میں بھی جو محکمہ اوقاف کے تحت جو ڈسپینسریاں کام کرتی ہیں ان میں اطباء تعینات کیے گئے تھے اور یہ 1983 میں ان کی تعیناتی عمل میں آئی تھی اور اس کے بعد سے پھر یہ ہم نے اس کے سروس سٹرکچر اور سروس روٹس پہ کام کیا. اب الحمدللہ ہمارے بہت سارے اطباء جو ہیں وہ 16ویں اسکیل میں بھی کام کر رہے ہیں. اب ہم جو ہمارے نئے گریجویٹس ہیں ظاہر ہے کہ ان کی ایجوکیشن ماسٹر لیول کی ہوگی FSc پری میڈیکل کے بعد 5 سال کا کورس پھر 1 سال کا کورس. جب ان کی 17 ایئر ایجوکیشن بن گئی تو اس کے اعتبار سے ہم ان کے 17 اسکیل کے لیے کوشش کر رہے ہیں. گورنمنٹ کے ساتھ ایک پروجیکٹ ہم نے ڈیزائن کیا ہے, وہ انشاءاللہ جیسے ہی مکمل ہوتا ہے تو پھر ہمارے یہ جو گریجویٹس ہیں ان کو 17ویں اسکیل میں ڈائریکٹ اپوائنٹمنٹ بھی کی جائے گی. زبردست. سر یہ بتا دیں کہ نیشنل کونسل فار طب سے جو فاضل ہو کے نکلتا ہے ان کو پنجاب ہیلتھ کیئر کی رجسٹریشن کیوں ضروری ہے؟ یہ بڑا اچھا سوال ہے اور اکثر اطباء اس حوالے سے شروع سے 2010 میں یہ قانون آیا تھا اس وقت سے یہ سوال چلا آ رہا ہے. یہ بات بالکل بڑا اور آپ بڑے ویلڈ سوال کیا ہے کہ تمام پریکٹیشنرز کو یہ بات سمجھنی ہے کہ نیشنل کونسل فار طب کوالیفائڈ حکیم کو رجسٹرڈ کرتا ہے کہ وہ اس سرٹیفکیٹ کی بنا پر پاکستان میں کہیں بھی پریکٹس کر سکتے ہیں. جو ہیلتھ کیئر کمیشن ہے وہ حکیم کو نہیں, حکیم کے کلینک کو رجسٹر کرتا ہے. یعنی کہ آپ جس جگہ بیٹھ کے آپ نے پریکٹس کرنی ہے وہ جگہ ہیلتھ کیئر کمیشن سے رجسٹرڈ ہو. جگہ رجسٹرڈ کرنا کونسل کا کام نہیں ہے, حکیم کو رجسٹرڈ کرنا ہیلتھ کیئر کمیشن کا کام نہیں ہے. تو یہ پریکٹس کا حقوق دینا کونسل کا کام ہے اور اس حق کی بنیاد پر ان کو اپنا کلینک, شفا خانہ, دعا خانہ بنانے کی جگہ کو رجسٹرڈ کرنا یہ پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن کا کام ہے. اس لیے اور یہ تمام صوبوں میں الگ الگ, کیونکہ یہ 18ویں ترمیم کے بعد یہ صوبوں کے پاس معاملات چلے گئے کہ اس کی جو انفورسمنٹ ہے, جو ہیلتھ کے متعلق معاملات ہیں, یہ صوبائی سطح پر صوبائی حکومتیں اپنے طور پر دیکھتی ہیں. تو ان کی جو انفورسمنٹ ہے وہ صوبائی حکومتیں دیکھتی ہیں. اسی اعتبار سے پھر تمام صوبوں میں الگ الگ ہیلتھ کیئر کمیشن جو قائم کیے گئے ہیں اور وہ ان کے کلینکس کو, شفا خانوں کو رجسٹر کرتے ہیں. جو پبلک ہے ہماری پاکستان کی عوام ایون کہ ورلڈ وائڈ بیک ٹو نیچر آ رہے ہیں, آپ کے اس اپنا پلیٹ فارم پہ الحجامہ بھی کروایا جا رہا ہے, اس کے بارے میں تھوڑا گائیڈ کیجیے گا. جی الحمدللہ یہ اللہ کے فضل و کرم سے جو طب یونانی ایک مکمل طریقہ علاج ہے اور اس کے اندر بہت سارے سسٹم آتے ہیں. اگر آپ تھوڑا سا مجھے ٹائم دیں تو میں عرض کروں کہ طب یونانی 4 طریقہ جو قسم کے علاج کی بات کرتی ہے. ایک علاج بالغذا ہے, ایک علاج بالدوا ہے, اور علاج بالتدبیر ہے, اور علاج بالید ہے. یہ 4 طریقے ہیں. جو علاج بالغذا تو ہم جو کھاتے پیتے ہیں, جو کون سی غذائیں کھائیں اور کون سی نہ کھائیں, صحت قائم رکھنے کے لیے کیا کھانا چاہیے اور بیماری ہو تو ان سے بچنے کے لیے ہمیں کیا نہیں کھانا چاہیے, یہ معاملات دیکھتی ہے. اور دوسری جو چیز ہے وہ ہے علاج بالدوا. علاج بالدوا کے ضمن میں ہم دیکھیں تو جتنے بھی قدرتی ادویات ہیں, جڑی بوٹیاں ہیں, ان سے جو علاج معالجہ ہے وہ طب یونانی میں ڈسکس کیا جاتا ہے. پھر علاج بالتدبیر ہے. علاج بالتدبیر کو انگریزی میں ریجیمنٹل تھراپی کہتے ہیں. اس میں الحجامہ بھی آتا ہے, اس میں فسد بھی آتا ہے جسے انگریزی میں ویریسیکشن کہتے ہیں, اس میں لیچ تھراپی بھی آتا ہے جس کو جونکوں سے علاج کرنا بھی کہتے ہیں, اس میں ووڈن تھراپی بھی آتا ہے جو لکڑی کے وہ رول بنا کر ووڈ کے ذریعے وہ اس سے بھی علاج کیا جاتا ہے, اس میں مساج تھراپی بھی آتی ہے جسے طب میں دلک کہتے ہیں, اس میں حمام بھی آتا ہے جس کو گرم حمام, ٹھنڈا حمام, ترک حمام, یہ مختلف اصطلاحات, یہ طب کی اصطلاحات ہیں. تو یہ ساری چیزیں طب یونانی کا حصہ ہیں اور الحمدللہ حکومتی سطح پر بھی اس بات کو مانا گیا ہے. اور یہ ہماری کونسل کا اعزاز ہے کہ باقاعدہ ہیلتھ کیئر کمیشن کے جو بائی لاز ہیں اس میں جو MSDS ہے, جو منیمم اسٹینڈرڈس فار ڈلیوری آف سروسز, میں حجامہ کے پہلی دفعہ ہم نے SOPs بنوائے کہ جو حجامہ کر رہا ہے وہ کن حالات میں کر سکتا ہے, کس صورت میں کر سکتا ہے, کون حجامے کا جو اہل ہے,
یہ ساری چیزیں ڈیفائن کروائی ہیں ہم نے. اچھا سر، اس میں فائر تھراپی بھی ہے، اس میں ایڈ ہے؟ جی، فائر بیسیکلی ہجامہ کی مختلف قسمیں ہیں جی، جس میں فائر کپنگ بھی ہے، اس میں ویٹ کپنگ بھی ہے، ڈرائی کپنگ بھی ہے اس میں، اور ہجامہ بالشرط اور ہجامہ بالفسد، یعنی کہ وہ نا یہ مختلف اقسام ہے ہجامہ کی، اس کے اندر فائر تھراپی جو فائر کپنگ بیسیکلی ہے. جی، روایات میں سننے میں آتا ہے کہ پچھلے زمانے میں جو اتباع حضرات تھے جڑی بوٹیاں بول کر خود ان کی افادیت بیان کر دیا کرتی تھی. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ یہاں کی جڑی بوٹیاں نے بولنا چھوڑ دیا یا ہمارے اتباع حضرات جو ہیں ان کی قوت سماعت ختم ہو چکی ہے؟ نہیں، نہ جڑی بوٹیوں نے تو بول کے بتا دیا، اور یہ روایات میں حضرت سلیمان علیہ السلام سے آتا ہے کہ جو اولو القدر ہمارے پیغمبر تھے، اللہ تعالیٰ کے پیغمبر تھے، ان سے روایت ہے کہ سب سے پہلے بوٹیاں بول کر بتایا کرتی تھی. مختلف روایات ہیں. تو یہ پھر یہ زمانے کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں علم مدون ہوتا رہا. جو آپ کا سوال کے پیچھے روح ہے نا، وہ جو میں سمجھاؤں وہ یہ ہے کہ اب جڑی بوٹیوں سے اس طرح فائدہ کیوں نہیں؟ ٹھیک ہے، تو ایسی بات نہیں ہے. آج بھی درست جڑی بوٹیاں استعمال کی جائیں، درست مقدار میں استعمال کی جائیں تو پوری دنیا اس کی تو لوٹ رہی ہے. ابھی کرونا کووڈ کی جو وبا ہوئی ہے، چین نے انہی جڑی بوٹیوں سے استفادہ کیا. امریکہ تک میں جو ہماری نیچرل میڈیسن جو تھی ان کے وہ استعمال میں آئی اور وہ کووڈ کے جو مریض ہیں اسے صحت یاب ہوئے. مسئلہ یہ نہیں ہے، جڑی بوٹیوں کی افادیت بھی موجود ہے، اس کی افادیت سے لوگ اطباء بھی آگاہ ہیں. مسئلہ ایک بڑا ٹیکنیکل ہے اور وہ آپ کے میں خیال پہلی دفعہ شاید آپ کے چینل کے ذریعے بات جائے گی کہ درست جڑی بوٹیوں کی پہچان. ٹھیک ہے، ابھی دنیا اب بار کوڈنگ پہ چلی گئی ہے، اب دنیا اس کے جینو ٹائپ پہ چلی گئی ہے. آپ جو جڑی بوٹی استعمال کرتے ہیں، مثلا آپ ایک بوٹی ہے افسنٹین، جی، اس ایک بوٹی پہ چین کی ایک ڈاکٹر کو نوبل پرائز ملا ہے. اس نے اس کی اینٹی ملیریا پراپرٹیز ڈیفائن کی اور سارا کچھ. دنیا میں بہت کام ہو رہا ہے. جو کہتے ہیں ریسرچ نہیں ہے، جھوٹ ہے، ریسرچ بہت ہو رہی ہے اس پہ. مسئلہ کیا ہے، پاکستان میں اس کی تحقیق کی گئی کہ جو مارکیٹ میں افسنٹین ملتی ہے کیا وہ افسنٹین ہے جسے آرٹیمیسیا کہتے ہیں. تو پتہ ہی چلا کہ اکثر جگہوں پہ افسنٹین ہی نہیں ہے، کوئی اور چیز استعمال کی جا رہی ہے. تو یہ وہ خرابی ہے کہ ہمیں صحیح چیز نہیں مل رہی بازار سے. اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی میکانزم ڈیفائن نہیں کیا گیا جو کلیکشن کا. پاکستان میں چین نے اب کام شروع کیا ہے، انڈیا نے کام شروع کیا ہے، ہمارے جو مسائل ممالک ہیں وہ اس کی باقاعدہ اس کی جب بیج لگانے سے لے کر مارکیٹ میں آنے تک کا پورا سسٹم وہ ریگولرائز کر رہے ہیں. وہ اس کی ہر چیز پہ یہ کب بویا گیا، کب کاٹا گیا، کب محفوظ کیا گیا اور کس پھر یہ مٹیریل کے اندر محفوظ کیا گیا. ہماری ایک شاپ تھی، اس میں ماہرین اکٹھے ہوئے تو انہوں نے کہا جی ایک ہمارا یہ گلے بنفشہ ہوتا ہے، بڑی عام چیز ہے جو شاندوں میں استعمال ہوتا ہے. یہ ہمارے جو سرد علاقے ہیں، جو خاص طور پر اگر ہم مالم جبہ جائیں تو سوات کی پہاڑیوں میں اوپر، تو وہاں سے کلیکٹ ہوتا ہے. اب وہ ماہر نے کیا بتایا، کہتے ہیں جی پہلے ہوتا تھا کہ وہ سیبے کی بوریوں میں اکٹھے ہو کے نیچے آتا تھا. سیبے کی بوریوں کا فائدہ کیا تھا کہ وینٹیلیشن تھی، اس کے اندر ہوا آتی تھی، وہ چیز خراب نہیں ہوتی تھی. اب کیا کرتے ہیں، وہ اکٹھا کرتے ہیں اور وہ سیلوفین پیک میں بند کر دیتے ہیں، اس کو ہوا ہی لگتی، نیچے پہنچتے پہنچتے بوٹی خراب ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں ہیں کچھ، یہ جو بڑے اہم مسائل ہیں جڑی بوٹیوں کی کلیکشن، اس کی کلٹیویشن، اس کو پھر مارکیٹ میں پرووائڈ کرنا، پھر اس کا کتنا عرصہ پہلے مارکیٹ میں آئی ہے، کتنا عرصے بعد استعمال ہوئی ہے، یہ سارے ایشوز ہیں. سر ان کی بھی کوئی ایکسپائری وغیرہ ہوتی ہے؟ یس یہ بڑا اہم سوال ہے، اپنے ٹیکنیکل سوال کر رہے ہیں. اصل میں نا ہم اندھا دھند استعمال کوئی بھی چیز کریں تو پھر نالج نہیں رہتا، وہ تو ٹکوسلا بن جاتا ہے. دیکھیں ایک ماہرین یہ کہتے ہیں کہ جس فصل کی جو 6 ماہ بعد ہوتی ہے اس کی 6 ماہ ایکسپائری ہے، جو سال بعد ہوتی ہے اس کی سال ایکسپائری ہے. ٹھیک، اچھا اس بات کو سائڈ پہ بھی رکھ دیں. کوئی بھی چیز ہے اس کے اندر اسینشیل جو نیوٹرینٹس ہوتے ہیں، جب آپ چیز رکھ دی تو گریجولی اس کے اندر وہ جو وولوٹائل آئل ہوتے ہیں یا وولوٹائل اجزاء ہوتے ہیں، یعنی کہ وہ جو ہلکے سے ٹمپریچر کے ساتھ اڑ جاتے ہیں. تو ہمارے یہاں تو اسٹور کا کوئی ایسا بندوبست نہیں ہے کہ چیز رکھی اور وہ اسی ٹمپریچر میں جو اس کو ریکوائرڈ ہے پڑی رہے. کبھی ٹمپریچر زیادہ ہوگا، ہماری گرمیوں میں 50 تک ٹمپریچر چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اور سردیوں میں ہمارا آتا ہے مشکل 15-16 تک پہنچتا ہے، 17 تک پہنچتا ہے، بعض علاقوں میں 4-5 تک آتا ہے، اکثر تو یہ 16-17 تک رہتا ہے نا. تو یہ
اتنے بڑے ٹمپریچر میں وہ چیز پڑی رکھی ہوئی ہے اور سال 2 سال رکھی، تو کیسے وہی فوائد دے سکتی ہے جو پہلے دن دیتی ہے؟ تو سر اس کے لیے آپ کا میکنزم کیا ہے کہ اس کے اوپر کیا سٹیپ لیے جائیں تاکہ جو جڑی بوٹیاں وہ اصل افادیت میں اتباع زراعت تک پہنچیں؟ اس کے لیے اب ادارے کام کر رہے ہیں، جو ایک نیشنل ایگریکلچر کونسل ہے وہ بھی اس پہ کام کر رہی ہے، ہم بھی اس پہ نیشنل کونسل فار طب کی طرف سے بھی سفارشات تیار کر رہے ہیں کہ گورنمنٹ کے لیول پہ یہ کام شروع کیا جائے اور فارمرز کو اس طرف راغب کیا جائے. اور پھر یہ پاکستان میں بہت بڑی انڈسٹری ہے، تقریباً کتنے بلینز کی 40+ بلین کی یہ پاکستان میں انڈسٹری ہے. اس کو کس طرح گریب کیا جائے کہ یہ جڑی بوٹیاں ہر سال ہوتی ہیں، خود کار ہوتی ہیں، خود روگ ہوتی ہیں، ہمیں اگانا بھی نہیں پڑتا، ان کو کم از کم ضائع نہ کریں، ان کو کس طرح اکٹھا کریں، کس طرح ان کو محفوظ کریں، اور تاکہ وہ بغیر نقصان پہنچائے وہ اس کی افادیت بھی حاصل کر سکیں اور وہ اپنے ڈیو ٹائم میں اس کو قابل استعمال لایا جا سکے. انڈیا اور چین ہماری اس کی ایگزامپل ہمارے سامنے ہے، بہت بڑا ریونیو حاصل کر رہے ہیں، اربوں ڈالر اس سے کما رہے ہیں اس انڈسٹری سے. صرف حکومت کو اتنا کرنا پڑے گا کہ اس کو انڈسٹری کا درجہ دے اور یہ جو کلٹیویشن اور جو کلیکشن ہے اس کا کوئی میکانزم ڈرا کرے تو پاکستان کو کثیر ذریعہ مبادلہ بچے گا. سر اس حوالے سے آپ کی حکومتی ارکان سے کوئی ملاقات میٹنگ وغیرہ ہوئی ہے؟ آپ نے یہ ایشو ڈسکس کیا ان سے؟ جی مختلف فورم پہ ڈسکس ہوتی ہے، مگر فرینکلی بتاؤں کہ ریاست اور حکومتی اداروں کی توجہ نہیں ہے اس طرف ابھی تک. وہ پتہ نہیں اپنے مسائل میں الجھے ہوئے ہیں یا ان کو صرف جو باہر سے چیزیں آتی ہیں ان کو منگوانے میں اور کرنے میں زیادہ سہولت ہوتی ہے. یہ کچھ محنت والا کام ہے اور یہ پاکستان کا اپنا کام ہے. یہ کہتے ہیں کہ پاکستانی پروڈکٹس کی پروموشن کی بات ہے. اس طرف پتہ ہے آپ کو بیوروکریٹ اور حکومتی اور ریاستی ادارے آتے نہیں ہیں، یہ المیہ ہے. انڈیا نے اسی ترقی کی ہے کہ وہ ان کے تمام ادارے اس بات پر کلیئر ہیں کہ اپنی چیز کو فروغ دینا ہے. ہمارے یہاں یہ ادارے کلیئر ہیں کہ اپنی چیز کو آگے نہیں آنے دینا. یہ ایک میجر فرق ہے. تو سر اس کے لیے کون سے ایسے اقدامات کیے جائیں کہ حکومت کے کانوں میں جوں رہی جائے کہ کون سے ایسے سٹیپ لیے جائیں کہ وہ اس طرف ایٹومیٹکلی آج خود آئیں وہ دیکھیں؟ ظاہری سی بات ہے جتنا آپ بتا رہے ہیں یہ بہت بڑی انڈسٹری ہے تو اس سے بینیفٹ لینا چاہیے جو کہ لینا حق بھی بنتا ہے. تو کیا سٹیپ لینے چاہیے؟ جی ایک تو دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ ان کو پاکستانی تمام جو حکمران آئے ان کے اندر پاکستانی سوچ پیدا ہو اور پھر وہ درد دل کے ساتھ بیٹھیں اور وہ امپورٹڈ گفتگو کی بجائے جو لوکل چیزیں ہیں ان کے ماہرین کو بٹھائیں، ان کو ٹاسک دیں، ان کو سرپرستی کریں. وہ انشاءاللہ اور مجھے امید ہے میں مایوس نہیں ہوں، جو ہمارے لیول پہ کرنے کا کام ہے میرا یہ نقطہ نظر ہے کہ ہمیں وہ کرنا چاہیے. پھر ہم جب وہ کام کر لیں تو حکومت خود بخود مجبور ہو جائے کہ اس طرف توجہ کرے. سر ایز اے پریزیڈنٹ آف نیشنل کونسل فار طب آپ بقول آپ کے کہ چائنا، انڈیا اور دیگر ممالک میں ریسرچ اس کے اوپر کی جا رہی ہے، آپ یہ نہیں سمجھتے کہ پاکستان میں صوبائی لیول اس کے بعد ہی ضلعی لیول پھر تحصیل لیول پہ اس طرح کے کوئی مراکز قائم ہونے چاہیے جہاں پہ ریسرچ کی جائے؟ بالکل اب میرا یہ ٹارگٹ ہے جی تو نیشنل یونانی ریسرچ سینٹر بلکہ نیشنل یونانی اینڈ آیورویدک ریسرچ سینٹر یہ ہمارا ٹارگٹ ہے. انشاءاللہ ہم حکومت کی تعاون کے ساتھ اور انٹرنیشنل جو ہے نا وہ ایجنسیز ان کے تعاون کے ساتھ ہم انشاءاللہ کم از کم وفاقی سطح پر ایک انٹرنیشنل یونانی آیورویدک ریسرچ سینٹر کا قیام اس کے لیے پوری کوشش کریں گے. اور حکومتی سطح پر ظاہر ہے کہ جس طرح بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں یہ تو ایک پہلا سٹیپ ہوگا. پھر یہ کم از کم صوبائی سطح پر یہ ریسرچ سینٹر ہونے چاہیے. یہ جب ہو جائیں گے ڈیفینیٹلی اسی کی ضرورت ہے. آج اگر اس طرف توجہ کر لینا تو معاملہ حل ہوتا ہے. یہ صرف اس بات پر اگر یونانی اینڈ آیورویدک ریسرچ سینٹر بن جائیں تو پھر بہت سارے ایسے امراض جو نت نئے پیدا ہو رہے ہیں یہ ان ریسرچ سینٹر سے بنیادی تحقیق ہو. پھر ہمارے جو پریکٹس کرنے والے لوگ ہیں وہ کلینکل سطح پر اس کو ٹرائل کریں اور بہترین حل دے سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو اپنے کلینکس بنانے کے لیے پنجاب میں پنجاب ہیلتھ فاؤنڈیشن کا ایک ادارہ قائم کیا گیا ہے اس میں جو ایلوپیتھی کے معالجین کے لیے تو 25 لاکھ اور 50 لاکھ روپے تک کے بلا سود قرضے دیے جا رہے ہیں.
ہمارے شعبے کے جو طبیب ہیں ان کے لیے 5 لاکھ روپے تک صرف ہے. تو وہ یہ بھی حکومت سے مطالبہ ہے کہ وہ اس کو 5 سے 10 یا 15-20 لاکھ تک بڑھائے, تاکہ جو طبیب اپنی پریکٹس کرنا چاہے وہ ایک ریزنیبل طریقے سے اپنی پریکٹس سٹارٹ کرے اور ایک اچھے طریقے سے دور حاضر کے تقاضوں سے کے مطابق پریکٹس کر سکے. اور یہ کیونکہ گورنمنٹ کے پاس یہ فنڈ بھی موجود ہے, یہ ادارہ بھی موجود ہے, صرف انہوں نے حد اس کی بڑھانی ہے. پہلے 2 لاکھ تھی, پھر ہماری درخواست انہوں نے 5 لاکھ کر دی. میں سمجھتا ہوں کہ 5 لاکھ کی بھی کم ہے, یہ 10 سے 15 کر دینی چاہیے. سر اکثر طبیب حضرات سے ہماری گفتگو ہوئی ہے, ان کا کہنا ہے کہ یہ جو قرضہ اسکیم ہے یہ صرف سرکاری ڈاکومنٹس یا پیپر کی حد تک محدود ہے, اس عمل درآمد کوئی نہیں ہو رہا ہے. نہیں, ہم چونکہ کوآرڈینیٹ کر رہے ہیں اپنے ادارے کی طرف سے بھی اور ایک جماعت کی طرف سے بھی, پاکستان طبی کانفرنس کی طرف سے بھی اس کو کوآرڈینیٹ کیا ہے. ہمارے پاس جو ڈیٹا ہے 60 سے کے قریب اطباء یہ قرض حاصل کر چکے ہیں. اور ابھی پرسوں ایک دوست اپنے وہ چیک لے کر گیا ہے. ہمارے جو قریبی کچھ لوگ ہیں, قریبی سے جن کو میں جانتا ہوں, وہ انہوں نے قرضہ لیا ہے, ملا ہے. یہ افواہ ہے یہ کہ یہ قرضہ ملتا نہیں ہے. ادارہ بہت تعاون کرتا ہے. صرف یہ ہوتا ہے کہ ظاہر ہے کہ آپ کو اب اندھا دھند تو نہیں ہو سکتا کہ آپ نے کہا مجھے قرضہ دے دو, ان کا ٹھیک ہے جی کھڑکی میں یہ آپ 5 لاکھ روپے لے لیں. تو یہ ایک مشکل شرط ہے 17 اسکیل کی ضمانت. اس بنا پر کچھ اطباء کام آگے اپنا قرضے والا معاملہ آگے بڑھا نہیں پاتے. اس مشکل کی بنا پر وہ یہ افواہ سازی کرتے ہیں. سر اپروکسیمیٹلی یہ پروسیجر جو قرضے کا ہے یہ اس کا ٹینیور کتنی دیر میں یہ ایشو ہو جاتا ہے؟ 4 مہینے. 4 منتھ. 4 مہینے. ہم نے بڑا اس پہ ٹرائی کی. شروع میں ہم نے کہا تھا کہ اسے 2 منتھ میں کر کیا جائے, مگر ظاہر ہے جو پروسیس ہے پاکستان میں تو پروسیس کچھ پنڈ کے لوگ بھی زیادہ تر سانو بھی بنانا چاہتے ہیں. وہ کچھ ایسی چیزیں ہوئی ہیں جس کی وجہ سے یہ پروسیس سلو ڈاؤن ہوا. ادروائز یہ 1 سے 2 ماہ میں پروسیس ہو رہا تھا. سب طب یونانی قدیم طریقہ علاج ہے, صدیوں سے یہ طریقہ علاج چلتا آ رہا ہے. سر اگر ہم پچھلے وقت میں نظر ڈالیں تو مربع جات کے اوپر پھیلی ہوئی ریسرچ سینٹر سکڑتے کنال یا مرلوں پر محیط ہو گئی ہے. اس حوالے سے کون سا اسٹیپ لے سکتی ہے کہ دوبارہ اسی روز کے اوپر چلا جائے؟ جی بالکل, انشاءاللہ ہم نے موجودہ کونسل نے اس کی بڑی ایجوکیشن پر توجہ دی ہے. ہمارا جو پہلے 4 سال کا کورس تھا میٹرک کے بعد, وہ کرنے کے بعد وہ 4 میٹرک ہی رہتے تھے. ہم نے کوشش کی جو IBCC جو فیڈرل ایجوکیشن کا ایک ادارہ ہے, اور نیشنل کریکولم کونسل فیڈرل بورڈ کے ساتھ میٹنگز کی, ورکشاپس کی, اور الحمدللہ ہمارا جو پہلے 2 سال ہیں وہ اب انٹرمیڈیٹ کے برابر ہو چکے ہیں. بلکہ پاکستان کے ایجوکیشن سسٹم میں ایک 7ویں اسکیم آف اسٹڈی اپروو ہو چکی ہے. الحمدللہ یہ بہت بڑا کام ہوا ہے. اور ابھی جو کوالیفائڈ اطباء تھے ان کے لیے بھی ہم نے ایک سہولت رکھ دی ہے کہ وہ انگریزی اردو اسلامیات کے پیپر دیں اور وہ اپنے انٹرمیڈیٹ کے مطابق برابر ہو جائیں. وہ پہلے 2 سال کے لیے, اگلے 2 سال کے لیے HECC سے کوشش کر رہے ہیں. تو یہ ایجوکیشن کی جب آپ کی ایجوکیشن ریکگنائز ہوتی ہے, اب لوگ تسلیم کرتے ہیں, تو پھر آپ کے لیے اپرچونیٹی بھی بڑھنی شروع ہو جاتی ہے. جہاں تک بات ہے ریسرچ کی, ہمارے جو کلینکس ہیں, شفا خانے, یہ ریسرچ کے مراکز ہوا کرتے تھے. ہماری پوری توجہ ہے کہ یہ جو شفا خانے ان کو اسٹرینتھن کیا جائے. اور الحمدللہ اب آپ جاتے ہیں, آپ پچھلے 10-20 سال کی نسبت آج اگر جاتے ہیں تو ہمارے اطباء کے کلینکس بہت امپروو ہو چکے ہیں, بڑی اچھی پریکٹس کر رہے ہیں. اس میں الحجامہ شامل ہوا ہے, اس میں فصل شامل ہونے جا رہی ہے, اس میں لیچ تھراپی ہونے جا رہی ہے. اب ہمارے اطباء اکوپ بھی ہوئے ہیں, بہتر بھی ہوئے ہیں, پریکٹس بڑی اچھی کر رہے ہیں. اب معاملات سمجھ لیں کہ جو پیچھے ایک انحطاط کا دور تھا وہ گزر چکا. اب ہم دوبارہ ترقی کے راستے پر ہیں انشاءاللہ, اور یہ ساری چیزیں بحال ہوں گی. سر طب میں ایمرجنسی ٹریٹمنٹ بھی ہے؟ یس, یہ بڑا اچھا سوال ہے. جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ طب میں ایمرجنسی ٹریٹمنٹ نہیں ہے, میں اس کو یکسر رد کرتا ہوں. یہ ہمارا جو حجامہ ہے, یہ فسد ہے, یہ ایمرجنسی ٹریٹمنٹ ہے. تو آج کل ہمارے حکیم حضرات ہیں وہ اسٹیرائڈ کا بہت زیادہ استعمال کر رہے ہیں, فوری ریئیکشن کے لیے اسٹیرائڈ کا استعمال کر رہے ہیں. چلے جائیں اور بیک ٹو نیچر, جو کہ ان کا کام ہے جڑی بوٹیوں سے علاج کرنا, اس سے علاج کریں. پہلی بات یہ ہے کہ میں اس کنسیپٹ کی, اس جو لوگوں کی سوچ, اس کی نفی کرتا ہوں. ایک تو اسٹیرائڈ نا ایک اس طرح نقصان دہ چیز نہیں ہے جو ہے نا. اس میں ایک تو نا قدرتی طور پر اسٹیرائڈ ہماری بہت ساری چیزوں میں پائے جاتے ہیں. میں چھوٹی سی مثال دیا کرتا ہوں, ملٹھی. یہ ہمارے پان میں بھی استعمال ہوتی ہے, یہ ہمارے کھانسی کے سیرپ میں بھی استعمال ہوتی ہے, یہ بہت ساری معدے کی دوائیوں میں ملٹھی استعمال ہوتی ہے. کئی امراض میں جگر, معدہ, کھانسی, گلا, اس کے لیے ملٹھی کا استعمال کیا جاتا ہے. ملٹھی کے اندر قدرتی طور پر اللہ تعالیٰ نے 3 اسٹیرائڈ رکھے ہیں.
اور قدرتی طور پر ان کا اسٹیرول، بیٹا اسٹیرول، اسٹگما اسٹیرول، یہ قدرتی طور پر اس میں پائی جاتی ہے، کالی مرچ کے اندر ہے، بہت ساری دوائیوں کے اندر ہے۔ ایک تو یہ کانسیپٹ ہی غلط ہے، ہم لوگوں نے ایک تو نا کسی چیز کو کی نفی ہو جاتی ہے تو وہ اندھا دھند یہ باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ شاید کوئی ایسی بات ہے۔ اطباء کرام یہ نہیں کرتے۔ میں ایک سمپل سا سوال کرتا ہوں آپ سے کہ ایک بندہ اس نے اپنی دوائی لی، حکیم صاحب سے مریض ٹھیک ہو گیا، تو ڈاکٹر یہ کہتا ہے کہ حکیم صاحب نے اسٹیرائڈ دیا ہوگا، جبکہ وہ مریض اس سے پہلے اس ڈاکٹر سے علاج کروا کے گیا اور اس کی پرسکرپشن میں اسٹیرائڈ شامل تھے، وہ ڈیکسا یا ڈیکاڈرون وہ دے رہا تھا۔ اگر اسٹیرائڈ سے مریض ٹھیک ہوتا ہے تو اس کی دوائی سے ٹھیک کیوں نہیں ہوا؟ یہ حکیم نے جو دوائی دی ہے اس بقول اس کے اس پہ اسٹیرائڈ ڈالا ہوا ہے، تو وہ اسٹیرائڈ تو یوز کروا رہا تھا۔ اس کو ایلوپیتھی پروپوگنڈا کہا جا سکتا ہے۔ پروپیگنڈا یہ بیسیکلی چونکہ انگریزی ماحول کے تحت یہ جو لوگ پڑھتے ہیں اس ایک خاص ماحول میں پھر ڈومینیٹ کرنے کے لیے ہر فن کے طریقہ علاج کے جو لوگ ہیں وہ دوسروں پر الزام تراشی کرتے ہیں۔ میرے پاس ڈاکٹروں کے خلاف بات کرنے کے لیے بہت بڑا مواد ہے، مگر میری سوچ کیا ہے کہ ہمیں کسی سے لڑنا نہیں ہے، ہم نے مل کر ملک اور قوم کی خدمت کرنی ہے۔ ہمیں ایک دوسرے کو مردے الزام اٹھانے کی بجائے آئیے مل کر بیٹھتے ہیں۔ جب ہم مل کر بیٹھیں گے تو پھر پتہ لگے گا کہ اسٹیرائڈ جو آپ استعمال کراتے ہیں وہ سنتھیٹک ہیں، جو اطباء کے ادویات ہوتے ہیں وہ قدرتی ہوتے ہیں، وہ نقصان دہ ہوتے ہی نہیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسری جو آپ کا الزام ہے اس طرح اسٹیرائڈ اطباء استعمال نہیں کرواتے ہیں، یہ سراسر الزام ہے۔ اور یہ میں کئی فورمز بھی بات کر چکا ہوں، میری ڈاکٹر سے بھی بات ہوئی ہے، بہت بڑے فورم سے بات ہوئی ہے۔ تو میں نے ان سے جب بات کی کہ نا یہ میں نے آپ سے سوال کیا کہ وہ اس کے نسخے میں اسٹیرائڈ لکھے ہوئے تھے، وہ ڈیکاڈرون دے رہے تھے، ڈیلٹا کوٹل دے رہے تھے، اس سے مریض ٹھیک کیوں نہیں ہوا؟ اگر اسٹیرائڈ سے ٹھیک ہوتا ہے تو اللہ کے حکم سے کسی حکیم سے دوائی لی اور مریض ٹھیک ہو گیا تو وہ اللہ تعالیٰ شکر ادا کرنا چاہیے، اس اللہ تعالیٰ نے اس حکیم صاحب کو عزت دی ہے تو ہضم کرنی چاہیے۔ یہ ایسی بات نہیں ہے۔ اسٹیرائڈ کا استعمال قدرتی اسٹیرائڈ ہوتے ہیں، اطباء سنتھیٹک اسٹیرائڈ استعمال نہیں کرتے۔ سر اگر کوئی مریض اپنا علاج طبیب سے کروانا چاہتا ہے، کسی طب کے بندے ماہر طبیب سے کروانا چاہتا ہے، تو اس بندے کو کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے اپنے طبیب کا چوائس کرنے کے لیے؟ جو بھی مریض کسی معالج کے پاس علاج کرانے جاتا ہے اس کے اب لازمی ہے کہ اس کے سر کے اوپر یا سائڈ پہ نیشنل کونسل فار طب کی رجسٹریشن لگی ہو، ہیلتھ کیئر کمیشن سے اس کا مطلب رجسٹرڈ ہو۔ یہ دو اسناد لازمی دیکھیں، پوچھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، دیوار پر لگانی ضروری ہے۔ جس طبیب نے نہیں لگائی آپ انکار کر دیں علاج کا۔ اکثر اوقات یہ ہوتا ہے کہ پڑھائی کر لی، پریکٹس نہ کی، وہ 6 ماہ نہ لگائے تو اپنا مطلب بنا کے بیٹھ کے اور لوگوں کی زندگیوں سے کھیلنا شروع کر دیا۔ یہ تو یہ آپ کی چوائس ہوتی ہے، لیکن ہر سسٹم میں آپ بچوں کو اسکول داخل کرتے ہیں جی، تو بچہ اسکول گیا تو آپ کو 1 مہینے کے اندر پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بچہ یہ اسکول اس قابل ہے کہ بچے کی تعلیم جاری رہنی چاہیے کہ نہیں رہنی چاہیے، یہ آپ کی چوائس ہے نا۔ آپ اگر بچہ وہ کھوتی اسکول ہے اور آپ پھر بچوں کو وہاں پہ تعلیم جاری رکھتے ہیں، پھر آپ کا اپنا قصور ہے۔ سر بہت ہی مین اور سب سے زیادہ پوچھے جانے والا سوال کویکری یعنی کہ عطائیت کے اوپر کونسل کیا اسٹیپ لے رہی ہے، اور یہ ہمارا پروگرام چونکہ اویئرنیس سے ریلیٹڈ ہے تو ایز جو بھی مطلب پاکستانی کوئی بندہ اٹھ کے اگر کسی عطائی حکیم کے خلاف کوئی ایکشن لینا چاہے یا ادارہ جہاز سے رجوع کرنا چاہے تو اس کا پروسیجر بتا دیں۔ جی بالکل، بڑا اچھا۔ ایک تو یہ جتنے بھی ہیلتھ کیئر کمیشن ہے یہ اینٹی کویکری موومنٹ کے تحت ہی قائم کیے گئے ہیں۔ ایک تو جو ہیلتھ کیئر کمیشن کے جو نا قانون کے مطابق ڈیفینیشن کے مطابق وہ بندہ جس کے پاس کوئی رجسٹریشن نہیں ہے اور جو ہے وہ اس کے علاوہ کوئی پریکٹس کرتا ہے تو وہ عطائی ہے۔ ایک تو یہ نیشنل کونسل فار طب کے قوانین بھی اس سلسلے میں بڑے سخت ہیں کہ ایسا بندہ جو کوالیفائڈ طبیب نہیں ہے اور طب یونانی کی پریکٹس کر رہا ہے اس کو 7 سال سزا ہو سکتی ہے، 1 لاکھ روپے تک جرمانہ ہو سکتا ہے۔ سر میرا سوال وہی بڑا عام پاکستانی کونسل سے کیسے رجوع کرے کہ یہ عطائیت کے خلاف ایکشن کریں؟ بالکل، اس میں کوئی بھی اگر آپ کو ہے تو نیشنل کونسل فار طب کا جو دفتر ہے 3 شارع دستور G52 اسلام آباد، 3 شارع دستور G52 اسلام آباد، اس ایڈریس پہ رجسٹرار یا صدر کے نام پہ ایک لیٹر لکھ دیں، اس بندے کا ایڈریس اور کوئی اگر تصویر وغیرہ ہو تو ساتھ لگا کے بھیج دیں، انشاءاللہ کونسل ایکشن لے گا۔
اچھا سر، آج کل بہت ہی اہم چیز دیکھنے میں آ رہا ہے کہ سوشل میڈیا پر فاحش تصویروں کی مدد سے بوسٹنگ کر کے، ایون کہ ان کو پلانٹڈ کر کے بوسٹنگ کی جا رہی ہے، فاحش تصویروں کا سہارا لے کے اپنے مطلب کو چلایا جا رہا ہے. اس کے حوالے سے آپ نے کوئی ایکشن لیا ہے یا مستقبل قریب میں کوئی ایکشن لیں گے؟ نہیں، ہم لے چکے ہیں ایکشن. ہم 2-3 لوگوں کی رجسٹریشن کینسل کرنے جا رہے ہیں، کیونکہ یہ فورم ہوتا ہے کہ کوئی بھی ایسا رپورٹ ہوا کیس اس کو شو کاس کرتے ہیں. تو ہم نے 2-3 لوگوں کو شو کاس کیا، جو بہت ہوتا ہے، میں نام ہی لینا چاہتا. اگر وہ غلط چیز کی تشہیر اس کے نفی بھی نہ کریں تو ان کو ہم نے شو کاس کیا ہے. اور وہ ابھی کونسل کا ہمارا اجلاس ہونے جا رہا ہے. انہوں نے معافی مانگی ہم سے ریٹرن میں کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے، آئندہ نہیں کریں گے. مگر جی کوئی فورم کونسل کا ہے تو کونسل کا اجلاس ہونے جا رہا ہے. کونسل اپنے اجلاس میں اس پر فیصلہ کرے گی، اور مجھے امید ہے میں کونسل سے ریکویسٹ کروں گا کہ کچھ لوگوں کو نشان عبرت بنانا چاہیے، ان کی رجسٹریشن کینسل کریں گے اور اگلے سٹیپ میں ان کے خلاف کیس کیے بھجوائیں گے تاکہ ان کو جرمانہ اور قید ہو سکے. اچھا سر، جب آپ ایز اے پریزیڈنٹ آئے ہیں نیشنل کونسل فار پیس میں، تو ہر بندے کے گول ہوتے ہیں. آپ کے گول کیا تھے، اور جو آپ کے گول تھے ان کو آپ نے کتنا اچیو کر لیا، اور کتنے پرسنٹ آپ اپنا سیٹسفائی ہیں اپنے آپ پہ کہ میں نے یہ ٹارگٹ جو میرے گول تھے وہ میں نے ہٹ کر لیے ہیں، اور مستقبل قریب میں کیا گولز ہیں؟ بہت شکریہ. اس میں ہم نے جو بنیادی طور پر ایجوکیشن کے حوالے سے کام کرنے کا پلان کیا تھا، الحمدللہ اس پہ کامیابی سے سفر جاری ہے. میں پہلے بتا چکا ہوں. ایک ہمارا ایک نیشنل طب کمپلیکس ہے. جب سے کونسل بنی ہے اب تک کونسل کا کوئی اپنا کمپلیکس کو نہیں، اپنا دفتر کو نہیں ہے. کرائے کی بلڈنگ میں جب بھی نئی کونسل آتی تھی نئی بلڈنگ میں شفٹ ہو جاتے تھے. تو ہم نے ایک تو وہ نہیں کیا جو پہلے ہمیں ملا دفتر، اسی میں ہم کام جاری رکھا، اور ٹارگٹ یہ کیا کہ آئندہ ہم اپنی ہی بلڈنگ میں جائیں گے، اپنی ہی عمارت میں شفٹ ہوں گے. اس کے لیے کام جاری ہے، الحمدللہ بڑی تیزی کے ساتھ ہم سفر کر رہے ہیں. ایک اور جو میرا جو بڑا سب سے بڑا جو کہتے ہیں نا کہ ایک خواہش ہے، وہ یہ ہے کہ ہم نیچرل یونانی میڈیسن ریسرچ لیب، یہ ملک کی بہت اشد ضرورت ہے. یہ ہماری فارما انڈسٹری، جو یونانی فارما انڈسٹری ہے اور جو ہمارے اطباء ہیں، ان کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہے. اس کے قیام کے لیے میری پوری ایک کوشش ہے، جس پہ ابھی تک تو خاص خاطر کا کوئی پیش رفت نہیں ہو سکی. البتہ یہ کہ ہم اس ٹینیور میں اس پر کوئی اچھا کام کرنا چاہتے ہیں. تو یہ 2-3 جو بڑے کام ہیں ایجوکیشن کے میدان میں، اور پھر اپنی طب کمپلیکس کی تعمیر، اور پھر یہ کہ نیچرل ریسرچ لیب، یہ 2-3 بڑے جو کام ہیں یہ. اور پھر ایک جو بہت بڑا کام ہے وہ ہے نیشنل طبی فارماکوپیا. یہ بھی اطباء کی بڑی خواہش تھی، الحمدللہ ہم اس پہ کام کر چکے ہیں. ہم نے فیڈرل گورنمنٹ کو سبمٹ کر دی ہے فارماکوپیا. وہ فارماکوپیا جو کسی طور پہ بھی انٹرنیشنل سٹینڈرڈ سے کم نہیں ہے، وہ ہم نے گورنمنٹ کو سبمٹ کر دی ہے. وہ اب نوٹیفائی ہونے کے انتظار میں ہے. تو میں اس وقت تک تو مطمئن ہوں کہ جو ہم نے اپنے ٹارگٹ رکھے تھے اس پہ ہم بڑی کامیابی کے ساتھ سفر جاری رکھے ہوں گے الحمدللہ. ایک اور چیز جو بھی پاکستان میں ویدک، کیونکہ قانون ہے یونانی آیورویدک اینڈ ہومیوپیتھک، تو یونانی اور ہومیوپیتھک چل رہے تھے، ویدک وہ بیسک تھا کہیں نہ کہیں. وہ 1965 میں رجسٹرڈ ہو گئے تھے، ان کی ایجوکیشن کا نظام کو نہیں تھا. تو آپ کی دعاؤں سے پہلی دفعہ ہم ویدک کورس شروع کرنے جا رہے ہیں الحمدللہ. ہم شارٹ کورسز کی طرف بھی بڑھ رہے ہیں. ہمارے ہجامہ کا شارٹ کورس ہم نے انٹروڈیوس کرا دیا ہے. دیگر جو چیزیں ہیں ان کے شارٹ کورسز کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں انشاءاللہ. جو ہم نے ٹارگٹ رکھے تھے، جو ہم نے ایم سیٹ کیا تھا، اس کی جانب بڑی اچھے انداز میں اللہ تعالیٰ کی حمایت اور نصرت کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں. سر لاسٹ ون، آپ اطباء حضرات کو کوئی پیغام دینا چاہیں؟ بس میری تمام اطباء کرام سے آپ کی وساطت سے گزارش ہے کہ آپ بڑے یقین کے ساتھ، اعتماد کے ساتھ، مایوسی کو ترک کرتے ہوئے کام جاری رکھیں اور بالکل مایوس نہ ہو. الحمدللہ حال بھی آپ کا ہے اور مستقبل بھی طب کا ہے. دنیا آپ کی طرف دیکھ رہی ہے. ہمیں اپنے آپ کو اپ گریڈ کرنا ہے. حکیم اجمل خان نے بہت سال پہلے، تقریباً 100 سال پہلے کہا تھا کہ اب اگر ہم نے طب یونانی، طب اسلامی کو فروغ دینا ہے تو دور جدید کے جو علوم ہیں اس سے استفادہ کرنا پڑے گا. میں وہی پیغام اپنے اطباء کرام کو دینا چاہتا ہوں کہ اپنے آپ کو اکوپڈ کریں جدید چیزوں کے ساتھ. اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے ہماری امت کے لیے کہ صفائی نصف
मुसलमान हैं, तमाम अतिबा कराम बाकी सुन्नतों पर हम अमल करते हैं। ये सबसे बड़ी सुन्नत है सफाई, अपने क्लिनिक्स को इतना साफ सुथरा रखें कि हमारे इस अमल से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी ज़िंदा हो और हमारा किसी को उंगली उठाने का मौका भी ना मिले। बहुत शुक्रिया आपके टाइम देने का, नाइस टू मीट यू। अभी हम मौजूद हैं सलीम अख्तर सलीमी साहब के पास, तो माशाल्लाह से बहुत अच्छा नॉलेज इनसे मिला है और इन्होंने जो बातें बताई हैं कौंसल के मुतालिक या दीगर मामला के मुतालिक, वो उम्मीद करते हैं कि आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम में। स्टे विद अस एंड अल्लाह हाफिज़।